مئی 1948 کو جب اسرائیل معرض وجود میں آیا تو اس وقت اس کی آبادی 8,06,000 افراد پر مشتمل تھی اور رقبے کے لحاظ سے صرف چند شہر اور چھوٹی آبادیاں شامل تھیں۔ لیکن 2021 میں اسرائیل کا زمینی رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر یا اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 150ویں بڑے ملک میں شامل ہے، اور اس وقت اسرائیل کی آبادی 93,55,340 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے کم و بیش 200 ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے 99 یا 99واں بڑا ملک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہودی جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے فلسطین جیسے بنجر صحرا میں آباد ہوئے، جہاں پانی اور اشیاء خوردنوش کی کمی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق تھے، اور یہودی جن علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ علاقے تھے۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور یہودی ملیشیا کے چند چھوٹے چھوٹے گروہوں نے کس طرح اسرائیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا؟ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ یہودی یا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل یا یہودیوں پر حکمران ہوئے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جو کہ یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ اور قبلہ تھی۔ یہودیوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپسی اختلاف کی وجہ سے بنی اسرائیل یا یہودیوں کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کنگڈم آف اسرائیل اور دوسرا کنگڈم آف یہودیہ۔ کنگڈم آف اسرائیل اشوری سلطنت نے 720 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد 566 قبل از مسیح بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے کنگڈم آف یہودا پر حملہ کر کے فتح کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا ہیکل بھی مسمار کر دیا، اور ان میں موجود ہنرمند افراد کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور باقی کو جلا وطن کر دیا۔ یوں یہودیوں کا قبلہ یا ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل تباہ ہوا، ساتھ ہی یہودیوں کی دونوں سلطنتوں کا بھی خاتمہ ہوا، اور اس طرح یہودی مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان کی اس جلا وطنی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 538 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا۔ سائرس اعظم کے بابل کو فتح کرنے اور وہ یہودی جو بابل میں آباد تھے ان کو فلسطین میں آباد کرنے کے 18 سال بعد یعنی 520 قبل از مسیح میں سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی بنیادوں پر سیکنڈ ٹیمپل یا دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اور اب کنگڈم آف یہودیہ جو پہلے ایک سلطنت تھا اب اس کی حیثیت پرشین امپائر کے ایک صوبے کی سی تھی۔ ایرانی حکومت کے زیر انتظام خود مختار صوبہ یہودیہ آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، جس میں اکثریت آبادی یہودیوں کی تھی، اور اس وقت جب یونان نے الیگزینڈر کی سربراہی میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تو اس نے اس خطے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، لیکن الیگزینڈر کے مرنے کے بعد جب یونان ٹالمک کنگڈم اور سلویسڈ امپائر کی شکل میں بکھرا تو جنوبی فلسطین پر سلویسڈ امپائر نے قبضہ کر لیا، جس وجہ سے یہودیوں اور یونانیوں کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہوا۔ یہ مسئلہ 167 قبل از مسیح میں اس وقت شدت اختیار کر گیا جب چند یہودی فوجیوں نے سلویسڈ امپائر کے خلاف بغاوت کر دی، جسے تاریخ میں میکبین ریوولٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں صوبہ یہودا خود مختار ہو گیا
اور سلویسڈ امپائر کی حکومت اور اثر و رسوخ کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اب یہاں ایک نئے کنگڈم جسے ہاسمونین کنگڈم کہتے ہیں کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ ایک یہودی سلطنت تھی۔ اس کے بعد 63 قبل از مسیح میں رومن ریپبلک نے شام کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ہاسمونین کنگڈم میں خانہ جنگی کروا دی، جس کے بعد ہیروڈ ڈائنسٹی نے یہودیہ کی حکومت سنبھال لی، جنہوں نے یہودیہ کو رومن ریپبلک کی باج گزار ریاست بنا دیا۔ پھر ہیروڈ ڈائنسٹی کے زوال کے بعد یہودیہ رومن سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا۔ لیکن یہودیوں نے جو سلوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ یہودیہ کا رومن امپائر کا حصہ بننے کے بعد یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف 3 ناکام بغاوتیں کیں، جن کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ جوئش ریولٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف تھرڈ جوئش ریولٹ یا بغاوت کی، تو سن 70 عیسوی کو ٹائٹس رومی، جو سلطنت روم کا ہونے والا شہنشاہ تھا، نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کی بغاوت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ یروشلم شہر اور یہودیوں کے قبلہ سیکنڈ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی دوئم، جو کہ 520 قبل از مسیح میں تعمیر ہوا تھا، اس کو بھی مسمار کر دیا۔ اس شکست کے بعد علاقے میں یہودیوں کی سیاسی اور تھوڑی بہت جو فوجی قوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر روم لے جایا گیا، جو کہ بعد میں یورپ کے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے، اور اس طرح یہودیوں کے مختلف قبائل پوری دنیا میں بکھر گئے۔ ان بکھرے ہوئے یہودیوں کو جس علاقے میں وہ موجود تھے اس کی مناسبت سے ایک خاص نام دیا گیا۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ وہ یہودی جو شمال مغربی یورپ یا آئیبیریا اور شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو سفارڈک جیوز کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ یہودی جو رائن لینڈ، جو کہ جرمنی اور فرانس کی سرحد پر ایک علاقے کا نام ہے، اور فرانس میں مقیم تھے، ان کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیہ پر رومن فتح سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سارے یہودی جو فارس اور بابل کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان کو مزارچی جیوز کہتے ہیں۔ رومن امپائر کے ہاتھوں سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر چکے تھے، جہاں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے سوشل اور اکنامک سسٹم میں اپنی جگہ بناتے ہوئے مضبوط ہوئے اور خوب ترقی کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی انسانی ترقی سائنس، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، بزنس، سیاست، میڈیسن، فلم انڈسٹری اور میوزک میں گران قدر خدمات ہیں۔ لیکن اس ساری ترقی اور دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں میں خوشحال زندگی گزارنے کے تقریباً 1830 سال بعد یہودیوں کو اپنا وطن بنانے کا خیال آیا، جس کے لیے یہودیوں نے 1897 میں ایک جماعت یا آرگنائزیشن بنائی جسے زائنسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، جس کا 1960 میں نام تبدیل کر کے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن رکھ دیا گیا تھا۔ اس کا نام تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کا دائرہ اختیار پوری دنیا کے یہودیوں تک بڑھ گیا، اور ایسے دنیا میں موجود کوئی بھی یہودی اس کا حصہ بن سکتا تھا اور اسرائیل کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ زائنسٹ آرگنائزیشن کے بانی کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، جو کہ آسٹرو ہنگری امپائر کا ایک نامور صحافی تھا۔ زائنسٹ آرگنائزیشن کا پہلا اجلاس اگست 1897 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ہوا، جس کا سارا خرچ تھیوڈور ہرزل نے ذاتی طور پر خود برداشت کیا۔ اس کانفرنس میں سینکڑوں اثر و رسوخ اور کاروباری یہودیوں نے شرکت کی۔ زائنسٹ آرگنائزیشن کی پہلی کانفرنس میں تھیوڈور ہرزل کو زائنسٹ آرگنائزیشن کا صدر بنایا گیا، اور اس کانفرنس میں یہودیوں کے لیے ایک آئین بھی تشکیل دیا گیا، جسے پروٹوکول ایلڈر آف زائن کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ زائنسٹ آرگنائزیشن کی
پہلی کانفرنس کے اختتام پر جن اہم نکات پر اتفاق ہوا ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سرزمین فلسطین پر یہودی زرعی ماہرین اور کاریگروں اور کاروباری افراد کی آبادکاری کو فروغ دینا۔ نمبر 2، مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق تمام یہودیوں کی متفقہ تنظیم کو مقامی یا عالمی یہودی تنظیم میں شامل کرنا۔ نمبر 3، یہودیوں میں یہودی قوم پرستی کے احساس اور شعور کو تقویت دینا۔ آخری اور نمبر 4، ان حکومتی گرانٹ کے حصول کے لیے اقدامات کرنا یا تیاری کرنا جو صہیونی مقصد کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جس وقت یہودی اپنی یہ تیاری کر رہے تھے اس وقت فلسطین جس سرزمین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے اسرائیل قائم کیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ ہرزل کے زائنسٹ آرگنائزیشن کا صدر بننے کے ایک سال بعد یعنی 1898 میں اس نے یہودی ریاست کے لیے سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے جرمنی کے بادشاہ ولیم دوئم، خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی اور برطانوی یہودیوں کے ایک اہم گروپ مکابین سے ملاقات کی، جو کہ ایک برطانوی کرنل ایلبرٹ گولڈ سمتھ نے بنایا تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ چند یہودی فوجیوں نے سلویسیڈ امپائر کے خلاف کامیاب بغاوت کی تھی، ان کو بھی مکابین کہتے ہیں۔ عثمانی حکومت والے فلسطین میں جدید یہودی ہجرت کا پہلا قافلہ یا جس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے کا آغاز 1881 میں ہوا، جس میں مشرقی یورپی علاقوں کے یہودی شامل تھے۔ یہودیوں کے اس پہلے ایلیا نے فلسطین میں یہودیوں کی بڑے پیمانے پر آبادکاری کی بنیاد رکھی۔ 1881 سے 1903 تک یہودیوں نے فلسطین میں اپنی درجنوں بستیاں قائم کر لیں۔ انہوں نے فلسطین میں 3 لاکھ ایکڑ زمین بھی خرید لی تھی۔ جس وقت یہودی فلسطین میں اپنی بستیاں آباد کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اپنی مذہبی زبان عبرانی کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے لیے یہودیوں کو دوسری زبان میں بات کرنے کی بجائے عبرانی میں بات چیت کرنے اور اپنے روزمرہ کے کام کرنے کی ترغیب دی جاتی۔ اس کے علاوہ ان بستیوں میں عبرانی اسکول سسٹم بھی بنائے گئے۔ دوسرے ایلیا یا یہودیوں کے قافلے کا فلسطین آنے کا آغاز 1904 سے ہوا اور 1914 کو اس کا اختتام ہوا، جس میں تقریباً 40,000 یہودی فلسطین آ کر آباد ہوئے، جن میں زیادہ تر کسان شامل تھے۔ یہودی کسانوں کو فلسطین میں آباد کرنے کا مقصد یہودیوں کو زراعت اور اناج میں خود کفیل بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اپنی بستیوں کے دفاع کے لیے جوئش آرمڈ سیلف ڈیفنس آرگنائزیشن بنائی۔ اس کا بنیادی مقصد یہودی بستیوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن 1907 میں بنائی گئی۔ یہ ایک چھوٹی خفیہ ایجنسی یا پیراملٹری فورس کی طرح تھی۔ اس کا نام بار گوئرا تھا۔ بار گوئرا کے 2 سال بعد یعنی 1909 میں اسے ختم کر کے اس کی جگہ ایک بڑی اور بہتر آرگنائزیشن بنائی گئی جس کا نام ہیش مور آرگنائزیشن تھا۔ اس تنظیم کے قیام کے بعد یہودیوں نے فلسطین میں پہلا یہودی شہر تل ابیب قائم کیا اور آج تل ابیب اسرائیل کے بڑے اور جدید شہروں میں سے ایک ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سب کام یہودی خلافت عثمانیہ کے فلسطین پر حکومت کے دوران کر رہے تھے۔ فلسطین میں یہ سب معاملات چل رہے تھے کہ چند سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ نے اپنے بہت سے علاقے گنوا دیے اور جو سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سکڑ کر ایک علاقے تک محدود ہو گئی۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو فلسطینی علاقے پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ برطانیہ کی اس اہم کامیابی میں یہودی لیجن، جو کہ صہیونی فوجیوں کا ایک رضاکار گروپ تھا، نے اہم کردار ادا کیا۔ خلافت عثمانیہ کا جوئش لیجن اور برطانیہ سے شکست کے بعد فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔
فلسطین کا برطانیہ کے قبضے میں جانے کے بعد 1918 میں برطانیہ نے بیلفورڈ ڈکلیریشن کا اعلان کر دیا۔ بیلفورڈ ڈکلیریشن ایک خط تھا جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کے یہودی کمیونٹی کے سربراہ بارون روتھ چائلڈ کو لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کی ایک ریاست کے قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بالفور ڈکلیریشن ہوا اس وقت دنیا کا 80% علاقہ غیر آباد یا ویران تھا، جیسے آسٹریلیا، افریقہ اور براعظم امریکہ کا الاسکا کا علاقہ۔ یہ علاقے اتنے وسیع و عریض اور رقبے کے لحاظ سے بڑے ہیں کہ ان میں کئی ایک نئے ممالک آباد کیے جا سکتے تھے، لیکن یہودی ریاست کے قیام کے لیے صرف فلسطین کو ہی چنا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کا تیسرا ایلیہ یا قافلہ کے فلسطین میں آنے کا وقت 1919 سے لے کر 1923 تک ہے۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد یہودیوں کا فلسطین میں آ کر آباد ہونا اور برطانوی راج کے خلاف عربوں نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں 1920 میں فلسطین میں فسادات شروع ہوئے۔ انہی فسادات میں جوئش ملیشیا، جس کا نام ہگانا تھا، وجود میں آئی اور یہودیوں کے پیراملٹری آرگنائزیشن ہاشمور، جو کہ تل ابیب شہر کے قیام کے وقت بنائی گئی تھی، سے ایک گروپ سٹرن گینگ نکلا، جسے بعد میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جسے ارگن اور لیہی کہتے ہیں۔ ان تینوں گروپس، جس میں ہگانا، لیہی اور ارگن ہیں، کا 1948 میں ہونے والی جنگ اور اسرائیل کے قیام میں کلیدی اور اہم کردار ہے۔ 1922 کے فسادات کے بعد لیگ آف نیشن، جو کہ اس وقت کی یونائٹڈ نیشن تھی، نے کچھ شرائط اور وعدوں کے ساتھ برطانیہ کو فلسطین کا قانونی حکمران بنا دیا، اور ان شرائط اور وعدوں میں بالفور ڈکلیریشن پر عمل درآمد بھی شامل تھا۔ یہودیوں کے چوتھے ایلیہ نے 1924 سے 1929 تک فلسطین کی جانب ہجرت کی، جس میں تقریباً 1 لاکھ یہودی دنیا کے دیگر حصوں سے آ کر فلسطین میں آباد ہوئے۔ 1930 میں جب جرمنی میں نازی ازم عروج پر تھا تو یورپ میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے 5ویں ایلیہ یا قافلے کی فلسطین میں ہجرت کی وجہ بنا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ یہودی فلسطین آ کر آباد ہوئے، اور یہ 1936 سے لے کر 1939 تک فلسطین میں عرب بغاوت کی وجہ بنا، جس میں کچھ برطانوی اور یہودی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد یہودی ملیشیا ہگانا اور ارگن نے تقریباً 5,000 فلسطینی عربوں کو قتل کر دیا، 14,760 افراد زخمی ہوئے۔ اس میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل اور زخمی کیا گیا، اور ہزاروں فلسطینیوں کو یا تو یہودیوں نے قیدی بنا لیا یا پھر زبردستی فلسطین میں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کرنے پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی ایک قانون کے تحت لگائی گئی جسے وائٹ پیپر آف 1939 کہتے ہیں۔ برطانیہ کی یہودیوں پر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے پر پابندی لگانے کے باوجود ہگناہا کی ایک ذیلی تنظیم ایلیا بیٹ یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر فلسطین کی سرزمین پر آباد کاری کے اپنے پروگرام کو جاری رکھا، اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک یہودی فلسطین کی آبادی کا 30% ہو گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو فلسطین میں یہودیوں پر وائٹ پیپر آف 1939 کے قانون کے تحت ہجرت پر پابندی کی وجہ سے یہودی ملیشیا اور مسلح گروپوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا تھا۔ اس مزاحمت میں ارگن، ہگناہا اور لیہی بھی برطانیہ کے خلاف شامل تھے۔ پھر 22 جولائی 1946 کو ارگن نے فلسطین میں برطانوی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا، جس میں تقریباً 91 لوگ ہلاک اور 46 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس حملے کے رد عمل میں برطانیہ نے آپریشن
اگاتھا لانچ کر دیا، جو کہ برطانوی تاریخ میں یہودیوں کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن تھا۔ آپریشن اگاتھا کے نتیجے میں یہودیوں کی مسلح بغاوت 1946 اور 1947 تک جاری رہی۔ برطانیہ نے بات چیت کے ذریعے یہودیوں اور فلسطینی عربوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ یہودی فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے پر آمادہ تھے، جبکہ فلسطینی عرب فلسطین میں کوئی یہودی ریاست کا قیام نہیں چاہتے تھے۔ پھر فروری 1947 کو برطانیہ نے فلسطین کے معاملے کو حال ہی میں بننے والی اقوام متحدہ میں بھیج دیا۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد 181-2 پاس کی، جس کے تحت فلسطین سے برطانوی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی اور دوسری فلسطینی عرب ریاست میں تقسیم کیا جائے گا، اور یروشلم آرمی فورسز کی نگرانی میں رہے گا۔ جوئش ایجنسی، جو کہ فلسطین کے یہودیوں کی نمائندگی کر رہی تھی، نے اس پلان کو فوری طور پر قبول کر لیا، اور عربوں نے اس کو نہیں مانا، اور پھر 14 مئی 1948 کے دن جوئش ایجنسی نے، جس کا صدر ڈیوڈ بن گوریان تھا، نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور یوں سن 70 عیسوی سے یہودیوں کی جو ریاست ختم ہو چکی تھی وجود میں آئی، پھر چاہے یہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل اور 7 لاکھ معصوم فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کے یا بزور طاقت ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے قائم ہوئی تھی۔ اسرائیل کے قیام کے ایک دن بعد 15 مئی کو 4 عرب ممالک کے اتحاد نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ ان ممالک میں مصر، شام، اردن اور عراق شامل تھے۔ اس جنگ کا بنیادی مقصد فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کو روکنا تھا، لیکن 1 سال جنگ کے بعد سیز فائر ہو گیا۔ دونوں ممالک کی عارضی سرحدیں، جنہیں گرین لائن کہتے ہیں، وجود میں آئی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 1948 میں اسرائیلی فوج نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھر، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا، جو کہ اس وقت اسرائیل کی کل آبادی کے برابر افراد بنتے ہیں، اور ایسے فلسطینی عربوں پر ظلم اور ان کو بے گھر کر کے اسرائیل قائم ہوا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔